الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اللهم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرے لیے یہ شرف کی بات ہے اور ایک بلیسنگ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہاں آپ کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ یہاں پچھلے سال آپ کے درمیان کچھ وقت گزارنا نصیب ہوا، بہت اچھا لگا۔ آپ کی محبت اور رضا بھائی کی محبت مجھے یہاں آپ کے پاس بار دیگر لے آئی۔ محترم خواتین و حضرات، بہت بڑی خوشی اللہ جل شانہ نے یہ توفیق بخشی کہ اس خانہ خدا اور اس کی تعمیر اور اس کی معاونت اللہ ہر ایک کی ہر حصے کی جو عمل ہے اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں یہاں جب آیا تو جو بورڈ کی ممبران ہماری بہنیں مجھے ملیں، ریسیو کیا، تو ان سے بھی جو بات میں نے عرض کی وہ یہی تھی کہ اللہ کریم اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے آنے والی جو نسل ہے اس کی تربیت کا سبب ہوتا چلا ہے۔ پھر میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے بہت عزیز اور قریبی احباب ایسے جو ہم ایک ایریا سے رہتے ہیں لیکن بڑے دور آ کر ہماری ملاقات ہوئی، تو ہر آسپیکٹ سے میرے لیے یہاں ایک بلیسنگ بھی ہے اور ایک خوشی کا سبب بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ابتدائے قرآن کریم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے ہر شے کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کریم کی جو بلندی ہے یہ سورہ بقرہ ہے۔ میں ٹوٹی پھوٹی انگلش بول لیتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اکثریت آپ میں سے میری بات سمجھ سکیں گے اور شاید کم ہوں جن کے لیے وہ ٹرانسلیشن ضروری ہو، کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں، میں صرف گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف الفاظ کا زیر و بم نہیں بولنا چاہتا۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ ایک کیفیت ہے، ایک درد دل ہے، اور کبھی بھی کیفیت کو کوئی زبان، دنیا کی کوئی زبان کانٹ ٹرانسلیٹ کہ وہ آپ کی فیلنگ کو ٹرانسلیٹ کر سکے۔ تو میرے لیے جو اپنی زبان جس میں بالعموم اور اکثریت آپ میں سے اس کو سمجھنے والے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میں قریب ترین اپنی فیلنگ کو ٹرانسلیٹ کر سکوں آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد جو وقت میسر ہوگا، جب تک آپ فرمائیں گے میں یہیں حاضر ہوں۔ میرا متعلقہ شعبہ، اس سے متعلق کوئی چیز فرمائیں گے، اور جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میری بات نہیں ہے، اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ حدود نہ مولانا کی ہیں نہ پیر صاحب کی ہیں، حدود وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں۔ تو ابتداءً ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہتے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم میں اس طرح ایک ایک حرف کا جو بیان ہے دوسری جگہ پر بھی دیکھا ہوگا۔ ان حروف مقطعات کا معنی بیان نہیں فرمایا گیا، لیکن قرآن کریم اور کلام ذات باری تعالیٰ اس کا حصہ ہے، وہی برکات ہیں، اور بڑا آسان اس کا سمجھنا میں عرض کرتا ہوں کہ بعض دفعہ آپ کسی علاج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور جہاں سے آپ کو علاج میسر آتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس نسخے کو جانتے ہوں، لیکن وہ آپ کے لیے دوا کا سبب ہوتا ہے اور علاج جو ہے آپ کو صحت دیتا ہے۔
اللہ کریم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ ہماری ضروریات سے بھی واقف ہے۔ جس نے ہمیں پیدا فرمایا وہ ہماری خواہشات، وجودی استعداد اور ذہنی استعداد ہر پہلو سے واقف ہے۔ جو ہماری دسترس سے باہر ہے اس نے وہ بھی برکات ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ الف لام میم وہ برکات ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن مالک نے کرم فرمایا کہ یہ برکات بھی ہمیں عطا فرمائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب دا بک، وہ کتاب جو جامع اور اکمل ہے۔ ابھی ہمارا ینگسٹر بڑے نپے تلے انداز میں اس نے گفتگو کی، بڑی محبت سے کی، احترام سے کی، اللہ قبول فرمائے۔ اس نے پیورٹی آف ہارٹ کی بات کی۔ جب آپ پیورٹی آف ہارٹ کی بات کرتے ہیں تو دل، جسے میڈیکل سائنس پمپنگ مشین کہتی ہے، لیکن انسانی زندگی اور ہماری اپنی زندگی بالعموم جو اپنے تجربات ہیں وہ بھی یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ ایلس۔ صرف پمپنگ مشین نہیں ہے جسے ہم سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، یہ کوئی شے اور ہے کہ یہ صرف وجود کو خون ہے اس کی سپلائی نہیں ہے، دیر از سم تھنگ ایلس۔ ہم خوش ہوتے ہیں تو خوشی کا اظہار بھی کیا کہتے ہیں کہ بڑی دلی خوشی ہے، اور دکھ ہو تو بھی ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں کہ بڑا دکھ ہے۔ تو اٹ ازنٹ جسٹ پمپنگ مشین، یہاں کوئی اور ایسی شے ہے جسے اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ جو پورے وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہماری زندگی اور ہماری ضروریات، آپ نے سفر فرمایا، آپ میں سے اکثریت سفر اپنی چوائس سے کیا ہوگا۔ کچھ ایسی خواتین و حضرات اور خاندان ہوں گے کہ جن کے ریلیٹو جو ہیں وہ یہاں ہوں گے، اپنے اس تعلق اور اپنے رشتوں پر یہاں تشریف لائے ہوں گے۔ کسی کا بزنس سبب بنا ہوا ہوگا، کسی کی جاب سبب بنی ہوئی ہوگی، کوئی پڑھنے کے لیے، کسی کوالیفیکیشن کے لیے آیا ہوگا۔ ایک سفر ہے زندگی کا، جس میں سے ایک سفر آپ کو یہاں لایا۔ اب جب آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو اللہ کریم جس نے پیدا فرمایا ہے، جس نے اس زمین کو پیدا فرمایا ہے، جس نے اس زمین میں ہماری ضروریات پیدا فرمائی ہیں، اس نے ہر ایک کا ایک حصہ تقسیم فرمایا ہے۔ آپ ایز اے ہیومن بینگ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، جس میں ایک آپ کی اپنی زندگی ہے اور ایک ایز اے ہیومن بینگ وہ رول ہے جو آپ کو اور مجھے معلوم ہی نہیں، لیکن ہم اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں جس سے باقی جو دنیا اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر کسی ایک فرم میں کوئی ایک بندہ جاب کر رہا ہے تو یقیناً وہ اپنے پورٹ فولیو پر کام کر رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کی ایفرٹ اس پوری فرم کو جو ہے سپورٹ دے رہی ہوتی ہے۔ تو بھلے اس کے سامنے وہ ٹیبل ہو جسے وہ دیکھ رہا ہے یا اس کا ڈیسک ہو، لیکن اس کی ایفرٹس جو ہیں وہ پوری کمپنی کو توانائی دے رہی ہوتی ہیں۔ سیم لائک جتنی یہ ٹریولنگ ہے، اس میں بھلے ضرورت ہماری اپنی ہو، کوئی کوالیفیکیشن درکار ہو، عزیز داری ہو، آپ کو کوئی ایسی مجبوری دنیا کی کہ اس کو دوسرے خطے تک لانے کا سبب بنی ہو، اس میں آپ کی ضروریات بھی ہیں، لیکن وہ حصے جنہیں ہم نہیں جانتے، اللہ کریم کا نظام ایسا ہے کہ وہ دوسرے حصوں کی تکمیل بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی سورہ بقرہ ہے جس میں بیل کے ذبح کرنے کا بیان فرمایا گیا ہے، اور جب فرمایا گیا تو بنی اسرائیل نے متعدد جگہ یہ واپس سوال کیا، کیسا ہو، رنگ کیسا ہو، وہ کام پر لگا ہو یا نہ لگا ہو۔ تو جب جواب ارشاد فرمایا گیا تو آہستہ آہستہ ایک مخصوص جانور جو ہے وہ مقرر ہو گیا کہ اس کا رنگ بھی وہ مخصوص ہو، اس کی عمر اور صحت بھی ایسی ہو، اور اسے استعمال بھی نہ کیا گیا ہو کسی کام کے لیے۔ اب جب اس پر علماء کرام بحث فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسا جانور اپنی قسم کا ایک ہی تھا۔ اب جس کا جانور تھا اس نے بچوں کے رزق کے لیے اسے جنگل کو ہانکا کہ یہ میرے بچوں کا رزق بار الہ سے سبب بنا دینا۔ وہ اپنی حجت کرتے رہے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ وہ وہی جانور بکے کہ جس جانور کے بکنے سے وہ جو یتیم رہ گئے ہیں ان کے رزق کا سبب ہو جائے۔ تو ہم اپنے پیرائے میں، اپنی سوچوں میں ایک زندگی چلا رہے ہوتے ہیں،
لیکن جو وائڈر زون ہے اس میں زندگی کے اپنے مراحل ہوتے ہیں جو از خود چل رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے اور اکثریت میں ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک گلوبل جو سرکل ہے لائف کا وہ ہمارے ساتھ چل رہا. آپ ایز اے انڈیویجول کوشچن اٹھائیں یا ضرورت کی بات کریں، یا آپ ایز اے ہول کمیونٹی بات کریں، یا آپ اس پوری خلق کی بات کریں، جہاں جو سوال آئے گا الکتاب، اللہ کا کلام، اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے، باعث برکت سمجھتے ہوئے تلاوت کر کے اسے بالا خانے میں رکھ دیتے ہیں، یا اس سے وہ استفادہ اٹھاتے ہیں کہ جو ہمیں اپنی زندگی کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے، الکتاب، دا بک، کوئی کمی بیشی نہیں، الٹیمیٹ آنسر، الٹیمیٹ گائیڈنس ہے، جسے مخاطب فرمایا گیا ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے. بعض سوال پیدا ہوتے ہیں تحقیقی مقالوں پر، بڑے بڑے لوگوں نے تصانیف کی ہیں، تاریخ میں بھی ملتی ہیں، انسانی وجود یعنی طب پر بھی ملتی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھی تحقیق ملتی ہے، لیکن کوئی تحقیق ایسی نہیں ہے جس کی بات کو یہ کہے کہ جو ایک کہی گئی تھی وہ حتمی بات ہے. اس میں وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ تبدیلی رونما ہوتی ہے. کیوں تبدیلی رونما ہوتی ہے؟ وہ ویژن ایک مخلوق کا ہے، اس نے اپنی لمٹس کے مطابق لکھنا ہے، لیکن جب بات قرآن کریم کی آتی ہے تو یہ تو خالق اور مالک کا کلام ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اب جب آپ بحیثیت مسلمان قرآن کریم سے استفادہ کریں گے معزز خواتین و حضرات، تو ہم بینگ اے مسلم اپنے لیے اس میں عبادات دیکھتے ہیں، اپنے لیے ہم نے زندگی کے سوال دیکھے، اپنے لیے ہم نے آخرت کی بات کی. ہمارا بیٹا تعارف میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دنیا عارضی اور فانی جہان ہے، اصل تو اخروی جہان ہے، اسے فوکس رکھنا ہے. قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا بھی اللہ کی ہے اور آخرت بھی اللہ کی ہے. دنیا میں رہنا ہے تو پھر دنیا میں رہنے کے جو اصول اور ضابطے ہیں انہیں بھی تو اختیار کرنا ہوگا. اللہ نے کسی کو پابند نہیں فرمایا، ہر ایک کو پیدا اس نے فرمایا، ہر ایک اس کا محتاج ہے. جنہوں نے دنیا میں انکار کیا انہیں بھی اس نے رزق دیا، جنہوں نے شرک کیا اس نے انہیں بھی رزق دیا، جنہوں نے مقابلے میں خدائی کے دعوے کیے اس رب العالمین نے انہیں بھی رزق دیا، لیکن ایک وقت تک، ایک فرصت. اب یہی دنیا کی زندگی ہے. جب آپ بحیثیت مسلمان، پھر قرآن کریم جو میں کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹ بات ہے، اور اس کی صداقت اگر کوئی دیکھنا چاہے، ہم تو بحیثیت مسلمان احتراماً بات کر رہے ہیں، اگر نان مسلم بھی اس کو کوئی دیکھنا چاہے تو یہ خود فرماتا ہے اگر کوئی ہے اس کے مقابلے میں تو ایک آیا کریمہ لے آئے. صدیاں بیت گئی ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں لا سکا. جس نے غلطی یا کمزوری تلاش کی اس نے مسلمان میں کی ہے، قرآن میں نہیں کر سکا. مسلمان میں کیوں ہوئی؟ ہم بتقاضائے بشریت اپنی کمزوریوں میں پھنسے. ہماری غلطی، ہمارے نفس کا حاوی ہونا، ہم پر شیطان کا اثر ہونا، یا ہمارے گرد و پیش کے حالات کا اثر انداز ہونا. تو جب بھی غلطی کی بات آئے گی کسی انڈیویجول کی طرف آئے گی، بات اس اصول پر نہیں آ سکے گی جو اللہ کا فرمان ہے، جو اصول اور ضابطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. کیوں؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش. اب دو حصوں میں، ایک حصہ ہے بحیثیت مسلمان وہ امور جو دنیا کے ہیں، ایک وہ حصہ ہے امور جو دنیا میں عبادت کے پہلوؤں سے خالص عبادت کے معنوں میں آتے ہیں. اب بینگ اے مسلم، جب آپ اپنی زندگی کا پہرائے اور انسانی زندگی کی ضرورت، اسے آپ پرکھیں اور دیکھیں. کوئی انسانی ضرورت ایسی نہیں ہے، کوئی انسانی خواہش ایسی نہیں ہے جس کی جائز تکمیل اور اس کا انداز ہمیں قرآن نہیں بتاتا. اور عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار نہ فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی.
پھر تصحیح فرمائی۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں شائبہ ہو یا جس میں تشنگی ہو۔ اب ان دو حصوں میں آپ کو غور فرمانا ہے کہ جب آپ ڈے ٹو ڈے بزنس پر آتے ہیں، دنیا کی زندگی یا امور دنیا پر آتے ہیں، تو اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ اگر سایہ دار درخت ہے، اس کے نیچے صاحب ایمان کھڑا ہو جائے یا کوئی غیر مسلم کھڑا ہو جائے، تو گرمی میں وہ دنیا کے درخت کا سایہ دونوں کو میسر آئے گا۔ دونوں میں سے کوئی ایک جا کر دھوپ میں کھڑا ہو جائے، ان دونوں میں سے جو دھوپ پر کھڑا ہوگا اس کو دھوپ ستائے گی، اس کو گرمی لگے گی، محسوس کرے گا۔ کیوں؟ یہ دنیا کی زندگی کی ضرورت ہے۔ اب جب ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو جہاں بحیثیت مسلمان ہم نے اصول اور ضابطے دنیا کے چھوڑے ہیں، ہم نے دنیا میں ترقی نہیں کی، ہم دنیا میں تنزلی پر آئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کسی قوم نے بھی بلا تفریق یہاں جہاں بیٹھے ہیں، جس ملک میں بیٹھے ہیں، میں بڑا سفر کیا ہے امریکہ میں، اور میں یہاں کا خطہ مجھے بڑا پسند ہے کیونکہ نیچرل لائف میرے مزاج کا حصہ ہے، میں اس کے قریب رہتا ہوں۔ تو یہاں پر بے شمار آپ کو زندگی کے انداز، زمین کے انداز، زیر و بم ملتے ہیں اور بڑی ورائٹی ہے۔ تو میں اپنے سفر میں یہاں کا جو زمین اور یہاں کا جو ایک نظم ہے اس سارے کو دیکھتا ہوں، تو میں اس خطے کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ لیکن اس خطے میں جو کچھ ہے وہ لیڈنگ رول میں کیسے گیا؟ وہ تب لیڈنگ رول میں گیا کہ انسانی زندگی کے جو اصول ہیں انہیں اختیار کیا گیا اور ان پر قائم رہا گیا۔ جب تک ان اصولوں پر قائم رہیں گے تب تک دنیا کی لیڈنگ اور یا دنیا کی جو پوزیشن یا ترقی ہے، یہاں نہیں کسی ملک کی بھی بات کر لیں، وہ رہے گی۔ بینگ اے مسلم، جب ہم دنیا کے اصول جو ہمیں قرآن کریم بتا رہا ہے، جس میں ابتداً ہی فرمایا جا رہا ہے کہ لا ریب فی، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شک کی، بینگ اے مسلم ہم نے چھوڑ دیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ میں نے جو یہ جو پیک کیا ہے بوتل، جو کچھ اس کے اوپر میں نے لکھا ہے، کیا اس کے اندر بھی وہی ہے؟ تو آپ غور فرما لیں کہ ہم انحطاط ظاہری پہلوؤں میں بھی چلے گئے۔ اب دوسرے حصے میں جب آتے ہیں عبادات کے پہلوؤں میں بھی، تو وہاں جب عبادت کی جاتی ہے تو محترم خواتین و حضرات، اللہ یہ صدق عطا فرمائے کہ خالص اس کی عبادت نصیب ہو۔ میں اپنے یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں یا اپنی ایک کوشش ہے، اس میں ایک اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ کہیں پرسنل سٹنگ اگر چاہیے ہو کاؤنسلنگ کے لیے، تو میں اپنی طرف سے جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے میں وہ بھی کوشش کرتا ہوں۔ آپ یقین مانیں، ایک عجیب دکھ کی کیفیت ہوتی ہے جب کوئی مسلمان بہن بھائی یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز بھی پوری پڑھی، میں تلاوت بھی پوری کی، میں تسبیح بھی میں نے پڑھی، سمجھ نہیں آئی میرے گھر میں بیماری کیوں ہے؟ یا وہ یہ کہے کہ میرے زندگی کے جو معاملات یا جو میرا کاروبار ہے اس میں ترقی نہیں ہو رہی۔ تو اب دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے عبادت کو پیدا فرما، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم سودا کر رہے ہیں، خاص نیت کی ہے کاروبار کی، خاص نیت، اب پڑھ درود شریف رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک حصہ تسبیح کرتا ہوں درود شریف کی، 3 حصے باقی تسبیحات کرتا ہوں، یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت اعلیٰ ہے، درود شریف بڑھا لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا وقت درود شریف کر لو۔ آپ نے فرمایا بہت اعلیٰ ہے، اور بڑھا سکتے ہو تو بڑھا لو۔ حتیٰ کل وقت جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر سارا وقت درود شریف پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا تمہیں دنیا اور آخرت کی جو ہے محتاجی نہیں رہے گی، تیری احتیاج پوری ہوگی، تجھے برکت نصیب ہو۔ کتنے پہلو فرمائے۔ اب لیکن جب ہم اپنے عمل کو دیکھیں تو ہم عین وہ جو درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور درود شریف محترم خواتین و حضرات وہ عبادت ہے جسے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پڑھ رہے ہیں کہ اے بندے مومن تو بھی درود و سلام کر، اللہ اور اس کے فرشتے کا۔ کتنی عظمت ہے درود و شریف۔ اب کیا کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اتنی درود شریف کی تسبیحیں پڑھی، مسائل ختم نہ ہوئے۔ اب دنیا ہے، اس کے اصول اور ضابطے ہیں، اور یقین مانیں میں اس حق میں ہوں کہ دنیا کی زندگی دنیا کے اصولوں کے مطابق اختیار کی جائے، ترک نہ کی جائے۔ علوم دنیا کو بھی پوری اہمیت دی جائے تاکہ دنیا کی جو زندگی کے اصول ہیں
اس میں ہم خود کفیل ہو سکیں، اس میں ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، جہاں بھی بات ہوتی ہے، ہم مقابلے میں بات کرتے ہیں کہ دوسرا آگے، ہم اس سے پیچھے، ہم اپنے آپ کی تعمیر کی بات کریں، ہمیں کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم کسی کے مقابل آنے کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی۔ جب ہم اپنی زندگی کو سنواریں گے تو بات مقابلے تک پہنچے گی ہی نہیں۔ تو جب دنیا اور آخرت کی بات آتی ہے تو یہ دو حصے ہمارے سامنے، ایک زندگی ہے دنیا کی جس کے اصول ہم اپنے سامنے دیکھ لیں۔ آج کی جدید دور میں یہ جو سوشل کنیکٹیوٹی ہے جس پر ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اسی کو اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو دنیا کے حالات بھی بتا دے گی، ویسٹرن کلچر بھی بتا دے گی، فار ویسٹ کے حالات بھی بتا دے گی کہ کیا تھے، کیا ہیں، وجہ کیا تھی۔ تو جب آپ ان وجوہات پر جائیں گے کہ جہاں انسانی معاشرے نے ترقی کی ہے تو آپ کو وہ ملیں گے کہاں سے؟ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، جو اللہ کا کلام ہے وہاں سے اصول اور ضابطے ملیں گے۔ اب جب آپ عبادات پر آئیں گے تو عبادات میں نے عرض کی کہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں پیوریفائی کرتی ہیں ٹوورڈز اللہ کریم۔ آپ کہیں کسی آفس میں جاتے ہیں، آپ کسی کورٹ میں جاتے ہیں، آپ کسی جگہ ایسے جاتے ہیں جہاں آپ نے پیش ہونا، آپ تیار ہو کر نہیں جاتے۔ تو وہ جو تیاری ہے کہ ہماری ظاہری اور باطنی پاکیزگی ایسی ہو کہ ہمیں تعلق مع اللہ نصیب ہو، ہمیں بندگی کی چاشنی محسوس ہو۔ تو ہمارے رکوع و سجود کیسے ہیں کہ ہمیں وہ بندگی کی چاشنی محسوس نہ ہو؟ جب لوگ آ کر سوال کریں کہ حضرت بتائیں میں اللہ کی تلاش میں ہوں، تو شریر کانپ جاتا ہے۔ وہ جو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے میں اسے تلاش کروں؟ تو سمجھ آتی ہے علاج کس کی ضرورت ہے؟ اپنی آنکھوں کی، وہ تو ہر جگہ ہر لحظے موجود۔ تو وہ جو عبادات کے پہلو ہیں وہ ہمیں پیوریفائی کرتے ہیں، اس قابل کرتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا، کہ تم جہاں کہیں wherever you are اور اللہ is with you۔ کیا ہم نے محسوس کیا؟ کیا ہم جب کلام کرنے لگتے ہیں تو مقابل کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ میری آنکھ میں دیکھ رہا ہے یا دوسری طرف دیکھ رہا ہے، یا مجھے سن رہا ہے یا مجھے نہیں سن رہا؟ کبھی ہم نے محسوس کیا کہ جو میں بول رہا ہوں ڈیپ ڈاؤن فرام ہارٹ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کس نیت سے بول رہا ہوں؟ تو جب دونوں پہلوؤں کو آپ دیکھیں گے تو دونوں پہلوؤں کی، دنیا اور دینی جو عباداتی پہلو ہیں، دونوں کی قرآن کریم سے ہمیں تربیت نصیب ہوتی ہے۔ اب محترم خواتین و حضرات، ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کی رہنمائی کرتی ہے، یعنی اس پر قدم اٹھانا پرہیزگاری کی ابتدا ہے۔ ابتدا نہیں، وہ پرہیزگار ہے۔ اور پرہیزگار کیا ہے؟ پرہیزگار ایک ایسی کیفیت ہے جو اپنے اللہ سے ایک بندگی کی وہ مقام اور وہ حب عطا فرماتا ہے کہ بندہ اس لیے نہیں کہ سزا ملے گی، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بندہ اس لیے نہیں غلطی کرتا کہ میرے اللہ نے منع فرمایا۔ بندگی غیر مشروط اطاعت کا نام ہے، وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے اپنے اللہ سے۔ کبھی ہم نے محسوس کیا اپنا تعلق وہ جو بندگی کا ہے اللہ سے؟ چونکہ دنیا اور آخرت کی بات کی جاتی ہے، بعض دفعہ ہمیں دنیا کو ترک کرنے کا کہہ دیا جاتا ہے کہ شاید دین پر عمل کرنے کے لیے دنیا چھوڑ دی جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زندگی ایسی بسر نہیں فرمائی۔ آپ نے دنیا کے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی، جن کی تربیت فرمائی انہوں نے دنیا کے ہر معاملے میں کام کیا ہے۔ آپ نے بچپن ایک یتیمی کی حیثیت سے بسر فرمایا، اور جب دنیا سے پردہ فرمایا تو ایک حکمران کی حیثیت تھی۔ مجھے بتائیں ان دو حیثیتوں میں کچھ حصہ بچتا ہے دنیا کا بھی؟ ذاتی زندگی دیکھ لیں، کاروباری زندگی دیکھ لیں، مسائل کے حل، سخت حالات، سخت فیصلے، عین میدان جنگ، جان تک کے نذرانے، کسی پہلو سے دیکھیں، کاروباری حیات دیکھ لیں، معاشرے میں معاشرتی پہلوؤں کو دیکھ لیں، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو موجود نہیں ہے۔ ہاں اللہ معاف کرے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ مجھے فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فرشتے کلام کریں گے کہ فی ما کنتم، کیا کرتے رہے ہو دنیا میں، یہ جو اللہ نے فرصت دی ہے
تو فرصت کے لیے یہ جواز، ہاں اسے ہم نے مینیج کرنا ہے، جیسے ہم اپنی زندگی کو مینیج کرتے ہیں، اپنی جسمانی ضروریات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے کام کاروبار کے لیے ہم ہر چیز کو مینیج کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے مینیج کرنا ہے کہ بینگ اے مسلم، جو میرے لیے تعلیمات ہیں میں انہیں سمجھوں، میں انہیں سیکھوں، میں ان کے مطابق زندگی بسر کروں۔ آپ یقین مانیں دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کریں تو وہ فائدہ نہ دے یا وہ عبادت نہ ہو، کسی نہ کسی درجے میں وہ کام فائدہ تو دے رہا ہے، عبادت میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی تعمیر ہے، اور ہدی للمتقین یہ کیا ہے؟ وہ کیفیت ہے، وہ لیول آف موٹیویشن ہے جو آپ کو کسی کام پر مجبور کر دیتا ہے۔ اولاد ایک معصوم زندگی ہے، تو کیا آپ جب بازار سے گزرتے ہیں، جب آپ کسی اجتماع میں جاتے ہیں تو وہ انسیت ہر بچے سے ہے جو آپ کو اپنے بچے سے ہے؟ اگر چھوٹے بچے سے انسیت کا ایک ہی لیول ہے تو آپ کہیں آزما لیں اپنے آپ کو، آپ کو کیوں وہ ایک انسیت اپنے بچے سے ہے؟ تو بچے سارے معصوم ہیں، یہ ہمارے درمیان ابھی بھی بیٹھے، تو یہ جو معصوم بچے ہیں ہمارا ان کے لیے لحاظ اپنی جگہ، لیکن کیا آنکھیں بند کر کے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہو کہ جو حب اپنے اولاد سے ہے وہ اس معصوم سے بھی ہے؟ کیوں؟ ایک رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ۔ معصوم کی جو لحاظ ہے یا سارا اپنی جگہ، لیکن آپ کا کسی ایک انڈیویجول کی طرف کیا ہے؟ ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسی فیلنگ ہے، یو جسٹ کانٹ ڈسکرائب اٹ۔ اب جب آپ اس فیلنگ ایک بچے کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے تو قرآن فرما رہا ہے ہدی للمتقین، متقین کی رہنمائی فرماتی ہے، بینگ اے مسلم آپ کو ٹوورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تعلق نصیب ہوتا ہے کہ آپ کو وہ تجاوز نہیں کرنے دیتا، آپ کو غلطی سے روکتا ہے، اور غلطی سے روکنا یا اچھائی کا عمل کرنا، اس سے پہلے ایک حصہ ہے معزز خواتین و حضرات، وہ آپ کی نیت ہے۔ ڈیپ ڈاؤن ہارٹ آپ نہیں جانتے میں کیا سوچ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کیا رائے قائم کر رہے ہیں، لیکن ہم دونوں کا ایمان ہے، ہم فریقین کا ایمان ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، کہ اللہ کی ذات علیم ہے، آج نہیں کہ اب ہم کیا سوچ رہے ہیں، وہ تو ازل سے جانتا ہے کہ کس کو کب پیدا فرمانا ہے، کس لمحے وہ کیا سوچے گا، اس کی ذات علیم ہے۔ تو جب ہم عمل کرنا لگیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو، وہ دیکھ رہا ہے، اس نے مجھے طاقت دی ہے، زبان دی ہوئی اس کی ہے، کیا میں سچ بول رہا ہوں؟ تو چھوٹے چھوٹے پیمانوں پر بھی جا کر اب جب دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ کیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرا ایمان یہ ایسا ہے کہ nearer than your jugular vein۔ تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ nearer than yourself، جگلر وین مثال ہے کہ آپ کی شاہ رگ سے قریب ہے اللہ، تو جتنا ہم اپنے قریب ہیں اللہ جل شانہ اس سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو کیا ہمیں وہ محسوس ہوا ایمان کی وہ بصارت تو یہ ہوگی نا، دیکھنا، تو کیا ایمان کی وہ بصیرت ہے کہ وہ تقویت ایمان کی نصیب ہو کہ میں کچھ کرنے لگوں تو مجھے معلوم ہو کہ میرا اللہ کے روبرو ہے؟ پھر صرف یہ نہیں ہے، ایمان بالآخرہ ہے کہ یہ سارا ماجرا اس کے حضور پیش ہوگا اور میں دست بستہ سامنے کھڑا ہوں، اور اس غفور الرحیم کے سامنے میں نے جواب دینا ہوگا کہ جو کچھ میں نے کیا۔ تو یہ متقی کی ایک کیفیت ہے، ہدی للمتقین، فرمایا پرہیزگاروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو پرہیزگاروں کی رہنمائی یعنی وہ پیورٹی ٹورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے حاصل ہوگی؟ اللہ کریم کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں پر۔ اچھا، اب اس کے آگے جو حصے ہیں، اب جتنی میں نے بات کی ہے اس کو اگر آپ سمرائز کرتے ہوئے مجھ سے یہ پوچھیں کہ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں یا نصیب ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے، اس میں اور ترقی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تو میں نے نہیں جواب دینا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ وہ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں، اس میں شرائط ایمان ساری داخل ہو جائے،
غائب کی بات آتی ہے تو سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے، نہ چھو سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو اپنے ان کانوں سے۔ لیکن ایمان کی تقویت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے سوال کیا اور احسان سے متعلق کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ کر عبادت کر رہے ہو، اور اس درجے کا نہیں ہے تو اس درجے کا تو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں وہ کیسی کیفیت ہوگی عبادت کی کہ جس میں یہ خشوع خضوع نصیب ہو، اور وہ نماز کیسی ہوگی جس میں سارے دن کا حساب کرنا ہے میں نے، جس میں نماز کے بعد کی مصروفیات ساری میں نے طے کرنی ہے کہ اب پڑھ لوں، اس کے بعد یہ کام کرنے ہیں شام تک، یا صبح سے اب تک جو کیے ہیں وہاں یہاں غلطی لگ گئی اس کو ٹھیک کرنا جا کر، وہ نماز کیسی ہوگی؟ اور وہ نماز کیسی ہوگی جس میں خشوع خضوع ہو، میں اپنے اللہ کے دست بستہ حاضر ہوں، میں وہ جس کی شاید دنیا نہ سنے لیکن دنیا کا مالک فرما رہا آپ میرے سامنے ہم کلام ہو، میں تیری سنتا ہوں، اپنے دل کے پھپولے بول، دکھڑے بول مجھ سے، میں سنتا ہوں۔ کیا کبھی وہ کیفیت ہم نے دیکھی؟ تو ہدی للمتقین، یہ متقی کی کیفیت ہے۔ تو جب ایمان اور شرائط ایمان مضبوط ہوں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ قیام صلاح میں صرف نماز نہیں آتی، نماز سے متعلقہ ہر عمل داخل ہوتا ہے۔ کیا اس عمل کے لیے، نماز کے لیے جو وضو ہے، وہ جو پاکیزگی ہے، کتنے شوق سے کیا، یا آدھا گیلا رہ گیا، آدھا خشک ہو گیا، آدھا ہم نے گیلا کر لیا، کتنے شوق سے کیا، وہ وقت داخل ہوا، منتظر تھے۔ احادیث شریف میں ملتا ہے اور اس کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں ایک نماز کی ادائیگی کے بعد اگر بندہ منتظر ہو نا اگلی نماز کا، اور اگلی نماز ادا کرے پھر منتظر ہو اگلی نماز کا، تو اس کا سارا وقت نماز میں لکھا جاتا ہے۔ ایک وقت کی نماز اگلے وقت کی نماز تک حفاظت کرتی ہے۔ کیا حفاظت کرتی ہے؟ یہ جو متقی کی کیفیت ہے، وہ کیفیت کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، یہ ماننا ایک بات ہے، اور اس ماننے کا ادراک ہونا اور بات ہے۔ ہمارے علوم جو ہیں اکثر ہمارے علوم خبر کے مترادف ہیں، ہم نے خبر لی ہوئی ہے، لینگویجز کی بھی، سرچز کی بھی، لیکن جب بچے کو پریکٹیکل کرایا جاتا ہے، کیوں کرایا جاتا ہے؟ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ اس نے دماغ میں خبریں جمع کی ہیں ان کی حقیقت جان لے، تو پریکٹیکل میں کراتے ہیں۔ تو جب بات آتی ہے نماز کی تو معزز خواتین و حضرات پوری توجہ فرمائیں۔ جب نماز پڑھنی ہو تو اسے پورے شوق سے پڑھیں، پھر اس میں دھیان رکھیں، ترجمہ آتا ہو، اور اس ترجمے کا آنا آپ کو وہ کیفیت دے گا جو ایک حضوری کی کیفیت ہے کہ میں اپنے اللہ سے کلام کر رہا ہوں۔ دنیا کی زندگی میں لوگوں کا کلام ہمیں جذبات تک پہنچا دیتا ہے، اور جسے شرف ہم کلامی نصیب ہو رہی ہو اپنے اللہ کے حضور، اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ پھر نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، فزیکل اور نان فزیکل، برائی اور بے حیائی میں دونوں غلطیاں آ جاتی ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فزیکل نان فزیکل دونوں طرح کی غلطیاں آ جاتی ہیں، اور اللہ نے فیصلہ فرمایا، رائے نہیں دی، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جب آپ اور ہم اپنی نماز خشوع خضوع سے پڑھیں گے تو اللہ جل شانہ کی توجہ نصیب ہوگی، اور میں اس کی شہادت دیتا ہوں آپ کو، ایک نشانی دیتا ہوں آپ کو۔ جب آپ نماز پڑھیں، اس نماز کو شرف قبولیت نصیب ہو، تو یہ کیفیت جو متقی کی ہے یہ آپ پر وارد ہوگی، ایک حضوری کی کیفیت ہوگی، آپ محسوس کریں گے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، اور وہ ڈیپ ڈاؤن ہارٹ نیچے جائے گی، دل کی گہرائیوں میں جائے گی، اسے زبان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور اسی تربیت میں اپنے بچوں کو داخل فرمائیں۔ میں کل بیٹھا تھا تو ایک میرا دوست ہے، انہوں نے تکلیف بھی کی مجھے ملنے کے لیے آنا، کہیں سفر سے گئے ہوئے تھے، پھر کہیں جانا تھا، تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہی بالعموم، لیکن مجھے سمجھ آئی کہ وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہی سیڈ، جو باقی تو جو ہے
اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بچے بدل کیوں گئے ہیں. الفاظ شاید وہ نہ ہوں لیکن مفہوم وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کبھی محترم آپ نے غور کیا ہمارا انوائرمنٹ کیا تھا، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم کیا تھا؟ میں نے کہا کبھی آپ نے غور کیا؟ ہمارے اندر سوال ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی دن کھڑے ہو جاؤ، ہمیں یہ پوچھنا ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیوں کھڑے ہو جائیں. وہ بڑے کہہ رہے ہیں ہم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو تو بھائی بیٹھ جاؤ، ہم نے تو یہ نہیں پوچھنا ہی نہیں. کیوں؟ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ایسا تھا، ہماری انوائرمنٹ ایسی تھی. آج ہم نے اپنے بچوں کو جو انوائرمنٹ دی ہے، یہ بچوں نے انوائرمنٹ نہیں لی، ہم نے دی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم نے یہ انوائرمنٹ دی ہے، ہم نے ایجوکیشنل سسٹم دیا ہے. اب اس کو اس کے مطابق ہینڈل ہم نہیں کریں گے اور گلا سوچیں گے تو فاصلہ بڑھے گا. تو اس میں کیا ہے؟ ہمارا انداز زندگی کیا ہے؟ کہا جائے، سنایا جائے، پوچھا نہ جائے. لیکن آج کا انوائرمنٹ کیا ہے؟ they want reason why and why not. تو جب ہم ذہنی امانگی نہیں اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں گے، ان کو وقت نہیں دیں گے تو فاصلہ پڑے گا. نماز وہ عبادت ہے کہ اس معصوم کی اس معصومیت میں ہی اس سے تعلق ملہ ایسا نصیب ہوگا کہ آپ جس بچے کو نماز دھیان سے پڑھائیں گے، آپ اس کے اندر اس کے مزاج میں تبدیلی آپ خود دیکھ لیں. اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو جب برائی اور بے حیائی سے روکے گی تو اس کے مخالف کیا آئے گی؟ نیکی، ورع، تقوی. یہی اس کے متضاد پہلو آئیں گے. تو یہ جسے نصیب ہو وہ بدتمیز ہو سکتا ہے، وہ فاصلہ کر سکتا ہے، وہ بے ادب ہو سکتا ہے. پھر یہ بچے ہمارے جو ہیں یہ بڑے سادہ ہیں، سیدھے ہیں. بے شک دھیان سے انہیں دیکھیے گا، یہ جو ان کلچرز میں بچے پڑھ رہے ہیں نا، اسٹریٹ فارورڈ ہے. غلطی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہی کہہ بھی رہا ہے. اور اگر ہم نے اسے بات سمجھا لی اور اس نے کہا ہاں یہ درست ہے، تو پھر وہ کرے گا جو مان رہا ہے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کہے گا کچھ اور کرے گا کچھ، پھر وہ اسے ایکسیپٹ کرے گا. تو جب آپ بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو آپ کا اور بچوں کا ایک وقت ساتھ گزرے گا، اس تربیت میں گزرے گا، اس نماز کی ادائیگی میں گزرے گا. پھر انہیں اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں، پھر انہیں وہ تعلق اپنے اللہ سے نصیب ہو. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹس مائی لائف، وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو آئی کین ڈو ود ان دا لمٹس آف لا. جب وہ ایمان پختہ ہوگا تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ بینگ اے مسلم، جہاں لا کا خیال رکھنا ہے وہاں وہ لمٹس جو اسلام ڈرا کر رہا ہے وہ میرے لیے اس سے بھی ضروری ہے. اور جو بعمل مسلمان ہوگا، آپ یقین مانیں، آپ اسے دنیا کے کسی خطے میں لے جائیں، اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی. وہ دوسروں کی بھلائی کرے گا، دوسروں کی بہتری کرے گا. ہم پر جو الزام آتا ہے دیکھو انہوں نے کیا کیا، دیکھو انہوں نے کیا کیا، وہ انڈیویجولز کا ایکٹ ہے. اگر کسی مسلمان پر اس کے عقیدے کے حوالے سے بحث کرنی ہے تو پھر قرآن کریم پر آ کر بتاؤ کیا جو اسے بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے. تو جب ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو اپنی زندگیوں، اپنے بچوں، اپنی فیملیز کا فائدہ ہوگا، اور یہ وہ چیز ہے جو معاشرے میں بہتری کا سبب بنے گی. میں آپ سے جو گزارشات پیش کر رہا ہوں، میں ایسا نہیں کہ میں ایک اسی جگہ مخصوص سے اٹھا، یہاں آیا یا کہیں گیا، میں لیکچر دیا اور چلا گیا اور مجھے نہیں معلوم ریالٹی آف لائف کیا ہے. میری زندگی میں محترم خواتین و حضرات جاب بھی رہی ہے، میری زندگی میں کاروبار بھی رہا ہے، میری زندگی میں سختیاں بھی رہی ہیں، میری زندگی میں نرمیاں بھی رہی ہیں. میں نے صحت بھی دیکھی ہے اور میں نے انتہا کی بیماری بھی دیکھی ہے. میں یہاں امریکہ جب بھی آتا ہوں تو میں اپنا میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے آتا ہوں، اور 12-14 سال ہر سال پہلی دفعہ مجھے انہوں نے کہا کہ قدر بہتر ہو. اپس اینڈ ڈاؤنز آف لائف جس طرح ہر ایک کے ساتھ ہیں، یہاں بیٹھ کر جو مخاطب ہو رہا ہوتا ہے اس کے بھی ساتھ ویسے. اور میری اپنی زندگی اتنی مصروف رہی، مجھے نہیں پتہ چلا کہ میرے بچے کب جوان ہوئے. یہ تو پینڈیمک کی وجہ سے کتنی خرابیاں ہوئیں، لیکن میرے لیے وہ ایک پہلو سے بلیسنگ اس لیے ہوگی کہ جب میں میرا سفر رکا تو مجھے سمجھ آیا کہ مجھ میں اور میرے بچوں میں کتنا فاصلہ پیدا ہو. تو میں چھوٹے بچوں کی طرح کھیل کھیل کر اپنے بچوں کے ساتھ پھر میں نے اپنا وہ برجنگ کی. تو اللہ ہمیں نماز سے وہ برجنگ بھی دے دے جو آج کا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں وہ شرف قبولیت عبادت کی نصیب ہو جو ہمیں اپنے اللہ سے جو انسیت بندگی کے وہ نصیب ہو. آپ دنیا کے جس خطے میں رہیں، جیسے قرآن فرما رہے ہیں ایسے رہیں، آپ کو کوئی تنگی تکلیف نہیں ہوگی.
آپ کوئی سوال زندگی کے کسی پہلو کا مجھے کر لیں، میں آپ کو اس کا آنسر دوں گا۔ کریں وہ، یہ نہیں کہ مولانا کی مان لیں، پیر صاحب کی مانے اللہ کی مانے۔ جس کی پیر صاحب نے یا مولانا نے ماننی ہے، ہم سب نے اس کی ماننی ہے۔ کیسے ماننی ہے؟ جیسے ماننی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر جب نماز کی بات آئے گی تو حدیث شریف میں ہے کہ جو نمازی نماز میں متوجہ رہتا ہے، اس کا فوکس لوز نہیں ہوتا، دن بھر کا حساب نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نمازی نماز میں متوجہ ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب نمازی نماز سے توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں، جب دنیا کا حساب ہوگا تو کیا اس میں ہمیں اللہ کی توجہ نصیب ہو رہی ہوگی؟ لیکن جب خشوع خضوع سے اس کے حضور پیش ہوں گے دست بستہ، وہ نماز کیسی ہوگی؟ مزو خواتین حضرات، وہ ہمیں وہ اقدار دے گی جنہیں ہم نے بھلایا، اب ہم اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری جنریشن یہاں آ کر مسنگ لیڈ ہے، گیپ آیا ہے۔ 100 سبب ہو سکتے ہیں، لیکن مسنگ پوائنٹ کہاں ہے؟ یہ جو ہمارا ایج گروپ ہے، یہاں پر ہمارے ایج گروپ کو ہم نے اقدار دیکھی ہیں۔ آپ یقین مانیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ہم اپنے بچپنے میں گلی سے گزر رہے ہوتے تھے تو آگے سے اگر کوئی بڑا آ جاتا تھا نا تو ہم کلام نہیں کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اس کو راستہ دے دیا جائے۔ آج انہی گلیوں میں ہمارے اس بچپنے کی عمر کے لڑکے گزر رہے ہوں نا، تو آج ہم ان سے خود بچ کر گزرتے ہیں کہ ایک عزت محفوظ رہے اور ہم گزر جائیں۔ یہ کہاں فرق لگا؟ تو مسنگ لنک جو ہے وہ ہماری اپنی زندگی، ہم نے وہ مس کیا۔ اب ہوا کیا ہے، میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جو دنیا کی ترقی ہے، یہ جو مادی ترقی ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میں ہر دنیا کی جو ترقی چیز ہے، جو ایجاد ہے، میں اس کا استعمال کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایجاد ہے، آپ اس پر جو کہنا چاہیں اول فل بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ جو گزارشات پیش کر رہا ہوں اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے مطابق جو باتیں وہ بھی تو عرض کر رہا ہوں۔ تو میں ساری جدت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن نقص پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ ہم نے اس جدت کو زندگی سمجھ لیا ہے، بٹ اٹ واز ناٹ دا ایم، اٹ واز فرام مینس۔ ہم نے اسے زندگی سمجھ لیا ہے، شاید یہ جدت زندگی ہے۔ نہیں، جدت زندگی نہیں ہے، کائنڈ آف ٹولز ہے، ناٹ دا ایم۔ تو جب ہم نے یہ فاصلے کیے تو ہماری اتنی گنجائش نہیں تھی جتنے ہم نے اپنے لیے بکھیڑے بنائے۔ ہم نے رات دن پھر ارننگ بھاگ جن کے لیے کیا وہ ہمیں بھول گئے۔ ہم بھولے اپنے ان چیزوں کو تب پورا کرنے کے لیے، جب پلٹ کر دیکھا وہ ہمیں بھول چکے تھے۔ تو کیا اس کا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے، آئیں ہم پلٹ کر دیکھیں۔ قرآن کریم آپ کو آپ کی زندگی کی ایسی خوبصورتیاں اور خوشیاں دکھاتا ہے کہ انسانی مزاج اور فطرت کے مطابق ہیں چیزیں۔ کہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جہاں انسانی ضرورت اور وہاں جواب نہ ہو۔ دنیا کے ہر قانون کو کھنگال لیں، کہیں نہ کہیں وہاں کوشچن مارک آ جائے گا، جہاں نہیں آتا۔ تو جب نماز کی بات آئے گی تو اسے دھیان سے پڑھیں، یہ برج کرے گی آپ کو، اپنے آپ کو برج کرے گی ٹورڈز اللہ کریم، اور ایز اے فیملی ہمیں اپنے اندر برج کرے گی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہر شے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہم یہاں اکثر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کو، کہ اللہ کی راہ میں پیسے دیے جائیں۔ میں جمعے کا بیان تھا تو بیان کے بعد نماز ادا ہوئی، نماز کے بعد ایک محترم تشریف لائے، تو کسی دوسرے ملک سے تھے، انہوں نے کسی انسٹیٹیوشن کے لیے فنڈ کلیکٹنگ کرنی تھی، تو انہیں مائک دیا گیا، ہم نماز پڑھتے رہے، تو وہ پڑھنے کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ ہم سنتیں پڑھ لیں جمعے کے بعد۔ تو وہ جب بات کر رہے تھے تو انگلش میں کہتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ الفاظ ان کے اس طرح کا تھے کہ جس کا مطلب ایسا بنتا ہے کہ آپ اللہ کے نام پر دے دیں، اللہ آپ کو اس کا ریوارڈ دے گا۔ اب میں سوچ رہا تھا، جو سودا یہ کہہ رہا ہے اللہ سے کر لو، جو دینا ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ جو دے رہا ہے وہ خود کس کا ہے؟ جو دینے کی توفیق ہے وہ کس کی ہے؟
تو میں نے کہا مالک سے سودے سے کھار آیا، میں بولوں تو پھر ناراضگی بنے گی، میں تو کچھ خاموش رہا. ویسے کہے تو فی سبیل اللہ اللہ قبول فرمائے، ثواب دے گا، اجر. ساری بات سودے ضرور کرانے ہیں ہمارے. تو انفاق فی سبیل اللہ میں پیسے آتے ہیں، لیکن صرف پیسے ہی نہیں آتے. آپ نے یہ انسٹیٹیوشن بنایا، کیا سب نے ایک جتنا ہی فنڈ دیا ہے؟ کسی کے لفظ بھی کام آئے ہوں گے، کسی کی ذہین جو ذہین ہے نا جی، اس کا دماغ کام آیا ہوگا. کنسٹرکشن میں کسی نے نقشہ دیا ہوگا. وہ ایبلٹیز جو اللہ جل شانہ نے دی ہیں، اللہ کے نام پر ان کا خرچ کرنا ہر پہلو سے انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے. آپ غور فرمائیں کہ جب ہم اپنی ایبلٹیز کو فدسے کا فاللہ سبحانہ تعالیٰ خرچ کریں گے تو وہ کیسا خرچ ہوگا. اب یہ وصف بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی مضبوطی، اور یاد رکھیے گا بہت بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ فیتھ پر قائم نہ رہنا ہے. دین کہتے ہیں نظریے یا طریقے کو، اور اس دین ہمارا کیا ہے؟ اسلام. اسلام زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے. وہ فیتھ جو بیس ہے نا ہماری، ایمانیات وہ بھی دیتا ہے، عبادات بھی سکھاتا ہے، اور ڈے ٹو ڈے معاملات بھی سکھاتا ہے. تو جس کا فیتھ نہیں ہوتا وہ کبھی کچھ سوچ رکھتا ہے، کبھی کچھ سوچ رکھتا ہے. لیکن جب فیتھ پر آپ آئیں گے تو آپ میرے بارے کیا رائے قائم کرتے ہیں، یہ میرے لیے ثانوی حیثیت ہے. پہلے کیا ہوگی؟ میں صدقے دل سے گزارشات پیش کروں، اللہ کے لیے کروں. تو اب جب ایبلٹیز کی بات آئی تو آپ غور فرما لیں، ایک گھر کے 4 بچے ہیں، چاروں کے جو ایبلٹیز ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں. تو وہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اس میں پورے معاشرے کی بھلائی داخل ہو جائے گی اگر ہم سارے اس دھیان سے اپنا عمل کریں. تو انفاق فی سبیل اللہ، نماز اور ایمان کی مضبوطیاں، یہ فرما رہا ہے وہ کون ہوں گے؟ متقی کی نشانیاں ہیں. جو متقی ہوگا یہ اس کے اندر وصف آئیں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. قرآن کریم، پھر بات قرآن کریم کی آگے، اسی کا ماننا، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا. پھر انبیاء صاحب کا کلام ذاتی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک. یہاں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں، انسان کو اللہ نے افضل الخلق بنایا، احسن التکوین قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ تخلیق کا نمونہ ہے. مخلوق میں تخلیقی نمونہ اللہ نے صرف انسان کو فرمایا ہے. حالانکہ فرشتے نوری مخلوق بھی بنائے، انسان کو کہا احسن التکوین، میری تخلیق کا شاہکار. یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا. اب جسے اللہ نے یہ حصے عطا فرمائے ہیں اسے یہ استعداد دی ہے کہ وہ یہ سمجھ سکتا ہے گرد و پیش کو دیکھ کر، زمین و آسمان کو دیکھ کر، برستے بادل اور خشک زمین سے واپس سبزہ پھوٹتے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. وہ کیسا ہے، اسے کیا پسند ہے، وہ کسے ناپسند کرتا ہے، کس کام کو. اس کی اسے جسارت نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات سے یہ شناسائی کر سکے. اس لیے اس نے پھر مقربین بارگاہ الہی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے. اس نے اپنا کلام عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ ابتدا ہے اور اس کی تکمیل ہے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں ضمناً ایک پچھلی بات کے ساتھ آپ کو یہ کہتا ہوں، جہاں میں نے بچوں کی بات کی، یہ جو ہمارے عقائد ہیں، یہ جو ہماری عبادات ہیں، جہاں بات آتی ہے نا ریزن کی، بچوں کو آشنا کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اپنے نبی کریم سے بچوں کو آشنا کریں، انہیں ریزن وہاں سے ملے گا. اللہ کی وحدانیت کی شہادت کہاں سے لی ہم نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کہاں سے لیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا فانی جہان ہے، اس کی اختتام نہیں، آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. کہاں سے لیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچوں کو آشنا فرمائیں سیرت پاک سے. اپنے معمولات میں کوئی دن مقرر فرمائیں، جمعۃ المبارک کا دن مقرر کر لیں کہ ایک تفسیر کا واقعہ پڑھیں، آپ کو استفادہ ہوگا. اپنے بچوں کو سنائیں. یہ وہ انداز زندگی ہے جو ہمارے فیملی سٹرکچر کو واپس بحال کرے گا. اور فیملی سٹرکچر جو بحال ہوگا، یقین مانیں
بھرے پیٹ سے فیملی بکھر جائے نا تو یہاں سکھ نہیں آتا. شاید بھوکا پیٹ بھی ہو اور فیملی ساتھ ہو نا تو بندہ دکھی نہ ہو. اللہ اس درد میں کسی کو مبتلا نہ فرمائے. لیکن یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئے روز یہ سوال، یہ باتیں پیش آتی ہیں. تھک تو نہیں گئے؟ ٹھیک ہو گئے، تھوڑا سا ختم کر دیتا ہوں. تو جب بات آتی ہے نا انبیاء صاحب کا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کتب صاحب کا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ماننا کیا ہے؟ قرآن کریم جو تمام حصوں کا احاطہ فرماتا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. دا ڈے آف ججمنٹ. آپ غور کر لیں، ابھی ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ ایسی آبادی ہے جسے آپ شہر بھی کہہ سکتے ہیں، آؤٹ اسکرٹس بھی کہہ سکتے ہیں. آؤٹ اسکرٹس کے عین اس احاطے میں جس میں کوئی گزرگاہ نہیں ہے، سیپریٹ پارکنگ ہے. آپ باہر جا کر دیکھ لیں، ہر ایک نے پارکنگ ایریا میں پارکنگ لائن کے مطابق گاڑی لگائی ہے. جو گاڑی مجھے ڈراپ کر کے گیٹ پر گئی ہے واپس جا کر وہ بھی اپنی پارکنگ لاٹ میں اس لائنز کے مطابق کھڑی ہوگی. کیوں؟ میں آتے ہوئے وہاں ہوٹل سے نکل رہا تھا تو میں نے وہ ہاتھ میں اسٹک تھی تو میں نے پوچھا کہ یہ جو لیسیبلٹی پارکنگ ہے اگر اس پر کوئی کھڑے کرے تو انہوں نے کہا اگر اس کے اوپر وہ نہ ہو نا آپ کا بیج تو $500 جرمانہ ہے. تو وہ کون نہیں پوچھیں گے کہ لیسیبل ہے یا نہیں ہے، وہ $500 جرمانہ. کیوں ہم نے نہیں کھڑی کی؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل ہوگا. مزاج انسانی ہے کہ جب جزا و سزا کا اسے احساس ہو تو الائن ہو جاتا ہے. ایمان بالغیب میں آخرت کا ایمان داخل ہے. اس کے باوجود اللہ نے پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اعمال ہوں گے اور ہم ہوں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے. کیا جواب دیں؟ وہ بڑا غفور رحیم ہے. میں اللہ سے ڈرانے نہیں آیا، نہ میں آپ کو کوئی ایسے واقعات سنانے آیا ہوں جو گزر چکی ہیں یا ہمارے انسانوں کے ساتھ متعلق ہوں گے کہ کوئی ہوگا ایسا ہوں گے. میں آپ کے ساتھ ساری وہ باتیں کر رہا ہوں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور ہم نے جو کیا وہ کیا ہے، جو کرنا ہے وہ کیا ہے. تو جب بات آتی ہے آخرت کی تو جو غلطی میں کروں گا، اگر ایک لائن کراس کرنا مجھے ٹکٹ دیتی ہے، میرے لائسنس کا نمبر کم کرتی ہے، اتنا بھی نہیں مجھے خیال کہ میں اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں. وہ غفور الرحیم ہے. میں اگلے دن بھی بیان میں نے ایک حدیث شریف سنائی. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم نے کہ اللہ جل شانہ ایک بندے کا حساب لیں گے قیامت کے دن، اور ایسا حساب ہوگا کہ ایسا پردہ ہوگا، اللہ سے اس کی وہ سوال جواب ہو رہا ہے، مخلوق میں حساب ہو رہا ہے لیکن کوئی دیکھ نہیں پا رہا. اللہ اس کو فرمائیں گے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے. عرض کرے گا بار الہ کی ہے. فرمائیں گے یہ غلطی بھی تم نے کی ہے. بار الہ کی ہے. یہ غلطی بھی کی ہے. بار الہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے یقین ہو جائے گا نا کہ اتنی غلطیاں میں بچتا نہیں ہوں، مجھے اب سزا ہو جائے گی، میں دوزخ سے نہیں بچتا. اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی میں نے تیرا پردہ رکھا، آج اس روز معاشر بھی میں تیرا پردہ رکھتا ہوں، جا تجھے میں بخشتا ہوں. وہ غفور الرحیم ہے، بہانوں سے معاف فرماتا ہے. نعرہ تکبیر. تو کل اسی طرح مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کیسے راضی ہو. میں نے کہا ہم اپنے آپ کو منا لیں، سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا. ساری زندگی غلطیوں میں کٹ جائے، پلٹ کر صدقے دل سے معافی مانگو، نہ صرف معاف فرماتا ہے اجر اور ثواب عطا. مخلوق کے مقابل مالک کو ماپنا چاہے تو یہ تو درست نہیں. تو میرا مقصد جو بات کرنے کا ہے وہ یہ ہے ریئلٹی آف لائف جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس پر انحصار ہے. تو جب بات آتی ہے آخرت کی یقین کی، دا ڈے آف ججمنٹ، تو بندہ الائن ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے اس غلطی کا حساب دینا ہو. پھر ان صفات، یہ جو صفات نصیب ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یہ قرآن شہادت دے رہا ہے. یہ اوصاف نصیب ہو جائیں وہ ہدایت پر ہیں، یعنی وہ متقی ہیں. اور متقی کا معاملہ کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، یعنی فلاح پانے والے ہیں. ہمیشہ کی کامیابی انہیں نصیب ہوگی ان اوصاف کے ساتھ. میں نے چند گزارشات پیش کرنی تھیں، میں نے کوشش کی میں وہ عرض کروں جو اللہ جل شانہ نے ہمیں فرمایا. اپنے ابتدائیے میں دوسرا حصہ میں نے ایک مختصر حدیث شریف پیش کی ہے.
لا تقوم الساعة حتى لا يقال فی الارض اللہ اللہ۔ آج ہمارا بہت بڑا سوال ہے ہر ایک کی طرف، کسی نقطہ نظر کو چھوڑ دیں، کسی فرد کو چھوڑ دیں، جنرلی ہمارا آبجیکشن ہے ہر طرف کہ جو کہہ رہا ہے پتہ نہیں غلط کہہ رہا ہے، پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے، وہ کون وہ کون وہ کون۔ یاد رکھیے گا اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ موجود ہے۔ یہ جو صبح و شام ہو رہی ہے نا، حیات کا تسلسل ہے، اس کا مطلب ہے کہ نور ایمان چل رہا ہے۔ ہم ہیں کہ ہر ایک کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں، ہر ایک کی طرف اعتراض اٹھا دیتے ہیں۔ آپ مشروط کہہ سکتے ہیں میں گناہگار ہوں، مجھ پر اٹھا لیں، لیکن غیر مشروط جب آپ پوری دینی شعبے کو انگلی اٹھا دیں گے، یہ درست نہیں۔ ہم استفادہ نہیں حاصل کر سکیں گے، ہم رہنمائی نہیں حاصل کر سکیں گے ان تلخ جملوں میں، ان تلخ اندازوں میں۔ آپ کی یہاں کمیونٹی مجھے بڑی اچھی لگی۔ پچھلی دفعہ جب میں حاضر ہوا تو جو آپ کا انداز تھا، آپ آج جس شوق سے اور محبت سے تشریف لائے ہیں، تو اس کمیونٹی کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ مل جل کر رہ رہے ہیں۔ اس مل جل کر رہنے کا اور صدق ہوگا کہ یہ مل جل کر رہنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان اصولوں پر رہے۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں وہ زندگی دے جو دنیا کی خوبصورتیاں بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کی طبیعت ناساز تھی، آپ ان کے لیے خیریت پوچھنے تشریف لے گئے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے سوال ارشاد فرمایا، آپ نے کوئی اللہ سے دعا مانگی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے دعا کی ہے، یا اللہ میری کوئی کمی بیشی ہے تو اس کا حساب یہیں ہو جائے، آخرت میں مجھ سے حساب نہ ہو، تو میں بیمار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا قرآن میں نہیں پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ دنیا اور آخرت کی دونوں کی آسانیاں اللہ سے کیوں نہیں مانگی؟ تو دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے، اللہ ہمیں دونوں آسان عطا فرمائے۔ میرا تعلق سلسلہ نقش بندی اویسیہ سے ہے، جیسے انہوں نے کہا، بیٹے نے ہمارے تعارف میں کہا، مختلف سیکشن ہیں جن پر کام کرتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ کا سیٹ اپ گلوبل ہے، جاپان سے ویسٹ کوسٹ تک آپ کے ہیں۔ سلسلے کے ساتھ ہی ذکر اذکار کے محافل، کوشش ہے ایک تربیت ایسی کہ عملی زندگی سے لوگ آئیں، تربیت لیں، واپس عملی زندگی میں چلے جائیں۔ نیشنل لیول پر بھی یہ سٹرکچر ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی 4 آرگنائزیشن ہیں جو نیشنل لیول پر ہیں۔ ایک ہے الاخوات سسٹرہڈ، مور دین 85 سٹیز جو ہمارے پاکستان کے، اس میں آرگنائز ہے۔ بیویاں ہی اس کو لیڈ کرتی ہیں، وہی تربیت کرتی ہیں، اسی میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں، ینگسٹر جو ہیں، ٹین ایجر جو آج کے ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہیں، ان کے بھی کورسز بنائے جائیں تاکہ ان کو بیسک جو ضرورت ہے دینی وہ سکھائی جائے، تربیت کی جائے۔ اسی طرح جو فیلو ایک اور تنظیم الاخوان بردرہڈ، اس کو اگر ملکی سطح پر کوئی بات یا موضوع ہو تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پھر ایک آرگنائزیشن ہے الفلاح فاؤنڈیشن، جس کے تحت ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے فلاحی کام ہوں ان پر جو ہے جو ہو سکے، جیسے ابھی سیلاب آیا ہے تو ہم الحمدللہ سیالکوٹ کے ایریے میں بھی کر رہے ہیں، گجرات کا جو علاقہ ہٹ ہوا ہے اس کو میں بھی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح آگے جو مظفر گڑھ ہے اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں، اور بہاولپور جہاں تک ہم کر سکتے تھے ہم اس میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہاں کر رہے ہیں۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اناؤنس نہیں کرتے، فنڈ ریزنگ نہیں کرتے، آپ کو کہیں میری اناؤنسمنٹ نہیں ملے گی، جو ہو سکتا ہے ود ان سسٹم کرتے ہیں، جو نہیں ہو سکتا اس کا ہم مکلف نہیں ہیں۔ اللہ کریم، بڑے لوگ کام کر رہے ہیں، اچھائی اللہ ان کی قبول فرمائے، لیکن ہم نے اپنا سٹرکچر اس کو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ ہم فنڈ ریزنگ نہیں کرتے۔ یہاں آئے ہیں، قال رسول پر بات ہوئی، اپنے اختتام پر میں الفلاح کی بات کر کے آپ سے بات کروں تو وہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں وہ شاید میری ساری باتیں جاتی رہیں۔ تو وہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایجوکیشنل سسٹم ہے، سکارا سسٹم آف ایجوکیشن، منتھلی میگزین ہے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں، مرکز دارالعرفان کے نام سے۔ یہ 4-5 جو مین آرگنائزیشن ہیں یہ ساری رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ سے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، مدارس نہیں ہیں ہمارے پاس، وہ بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں، بورڈ سے افیلیٹڈ ہیں، کچھ پنڈی بورڈ سے افیلیٹڈ ہیں، کچھ لاہور بورڈ سے افیلیٹڈ ہیں۔ تو وہ سارے جو ہیں وہ جو مرفجہ نظام تعلیم ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں فقہی کورس ہفتے کا، 3 ہفتے کا، 5 ہفتے کا، چھوٹے چھوٹے کورس، تاکہ بچوں کو بیسک جو ضرورت دین کی ہے وہ مل جائے۔
باقی یہ جتنے معاملات، یہ جتنے کام، یہ قرآن کریم میرے سامنے پڑا، یہ والد گرامی حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ترجمہ فرمایا، 3 دفعہ قرآن کریم کی تفسیر فرمائی، اس اسٹرکچر پر محنت کی، یہاں آپ کے اس خطوں میں بھی انہوں نے سفر کیا، بلکہ ادیب مزاج تھا، جہاں انہوں نے شاعری کی وہاں انہوں نے سفر نامے بھی لکھے، وہ بڑے خوبصورت ہیں، اگر اتفاق ہو تو دیکھیے گا، جو اپنی ویب سائٹ ہے ہماری naqshbandiovaisiya.org، اس پر بھی ہے، اور آج کا جتنا یہ ٹور ہے سارا جدت کا، اس کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ اور آخر میں سم اپ کرتے ہوئے میں آپ کو ایک ایسا نسخہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو آپ کو وہ میڈیٹیشن دے گا جو آپ کے اپنے دل کو، جیسے جہاں ہم نا اپنی کمزوریوں غلطیوں کو بھی جواز دیتے ہیں، وہاں سچ سکھائے گا، اپنے اللہ سے وہ رشتہ جو ایک حضوری کا ہے، حضور حق کا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، کیا ہم نے بھی محسوس کیا اپنے اللہ کو کہ ہم اس کے روبرو؟ تو وہ کیفیت جو ذکر سے اور اذکار میں مختلف پہلو ہیں، مختلف سوال جواب ہیں، لیکن میں آپ کو مختصراً عرض کرتا ہوں کہ لطیفہ قلب پہلا سبق ہے جو شعبہ تصوف میں سکھایا جاتا ہے سالک کو، اور جب ذکر بتایا جاتا ہے تو میں طریقہ بتا دوں اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کائنڈ آف مین ہے طریقہ، مقصد اللہ کی یاد ہے، غلطیوں کا نکالنا اور دل کے اندر جو ورع اور تقوی ہے اسے حاصل کرنا، لیکن اللہ کے نام کا ذکر سکھایا جاتا ہے جی۔ اور تسبیح ہے جو سانس سے کرنی ہے، کہ جب سانس اندر آئے تو لفظ اللہ، سانس باہر آئے تو لفظ یہ دیکھ لیں، اللہ اللہ، آپ اپنے معمولات میں سے داخل کر لیں۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربات میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ اسپرچول ٹیچر کے نام پر ہمارے یہاں جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی جو ڈپریشن ہے یا تنگی ہے مجھے کوئی سیشن مل جائے، اللہ شاہد ہے، قرآن سامنے ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، جب کبھی ایسا موقع آیا میں نے کبھی نیگیٹو آنسر نہیں حاصل کیا، کسی غیر مسلم کو بھی اگر کوئی تقویت دل کی میرے سیشن سے ملی ہے تو میں نے اسے ذکر اللہ ہی سکھایا ہے۔ تو بینگ اے مسلم جب عبادت پر اپنے اللہ کی یاد کریں گے آپ بتا نہیں سکیں گے کہ اس سے کیا محسوس ہوتا ہے، مزید سمجھنا سیکھنا چاہیں گے تو میری کسی کو مجبوری نہیں ہے، یہاں صرف دیکھ لے کہ کیا اس کی صادق طلب ہے، وہ مالک کائنات کا اس کے لیے سبب فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔